بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں آفتاب عالم مکہ میں واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ ذوالقعدہ سن 7 ہجری کی پہلی دہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہونے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 مسلمان تھے، بہت سی عورتیں اور بچے بھی شامل ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر فرمایا۔ مسلمان بڑے شوق اور نہایت شان کے ساتھ مکے کی طرف چلے۔ قربانی کے اونٹوں کی قطار قافلے سے آگے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جس راستے سے کعبے کی زیارت کرنے والوں کا یہ قافلہ گزرا، عرب کے مشرکوں پر رعب داب کا سکہ بٹھاتا چلا گیا۔ چونکہ خیبر کے جیتنے کی خبریں اب تمام عرب میں پھیل گئی تھیں، اس لیے مسلمان اب جیتنے والی قوم گنے جانے لگے تھے۔ اب مشرک مسلمانوں سے ڈرتے اور دبتے تھے۔ جب یہ شاندار قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والے انہیں دیکھنے کے لیے امڑ آئے۔ وہ مسلمانوں کا ساز و سامان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مسلمان مفلس قوم تھی، یا اسلام مفلسوں سے شروع ہوا تھا، مگر خیبر جیت لینے کے بعد مسلمانوں میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس وقت پوری شان سے وہ حج کرنے آئے تھے۔ تمام مسلمان لڑائی کے سامانوں سے لدے ہوئے تھے۔ کفار کا لشکر بدر، احد اور مدینے میں جس شان اور جس ساز و سامان سے جا چکا تھا، مسلمانوں کے اس قافلے کی یہ شان دیکھ کر کافر رعب کھا گئے اور ڈرے۔ چونکہ مسلمانوں کو ڈر تھا کہ کہیں کفار قریش بد عہدی کر کے اس بار بھی انہیں عمرے سے نہ روکے، اس لیے وہ تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے تھے۔ کفار مکہ سے کچھ ناممکن نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اس بار بھی حج کرنے سے روک دیتے، لیکن مسلمانوں کی بھاری تعداد اور لڑائی کے سامان کی زیادتی کو دیکھ کر انہیں ہمت نہ ہو سکی۔ جب حاجیوں کا یہ قافلہ مرزنرہران میں پہنچ کر ٹھہرا تو کفار کی طرف سے کرج بن حفص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے نہایت ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد، جب آپ حج کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تو یہ ہتھیار بندی کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ کفار بد عہدی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، یہ ہتھیار بندی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں خرنجی کو پسند نہیں کرتا، مگر جب حالات مجبور کر دیتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ کفار مکہ سے کہہ دو کہ وہ خوف نہ کریں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ کرج واپس چلا گیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا، احرام باندھے اور قافلے کو اس شان سے روانہ کیا کہ میلوں لمبا ہو گیا۔ دور تک اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں پھیل گئیں۔ چونکہ حج کا زمانہ ہے، عرب کے مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، اس لیے چاروں طرف سے اعرابی آئے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے مکہ کے راستوں پر دوہری قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ عورتیں اور بچے مکانوں اور دکانوں کی چھتوں پر جا چڑھے۔ آخر مسلمان نہایت شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے مکے میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا۔ اس زوردار نعرے کو سن کر تمام کفار ڈر اور سہم گئے۔ وہ گھبرائی اور سہمی ہوئی نظروں سے مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ مسلمان بڑی بے خوفی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ قربانی کے اونٹ آگے تھے، ان کے پیچھے تمام مسلمان چار چار کی قطار میں احرام باندھے ہوئے سپاہیانہ انداز میں فوجیوں کی شان سے پیدل چل رہے تھے۔ ان کا تانتا دور تک لگا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے ان کی سواریوں اور سامان ڈھونے والے گھوڑوں اور اونٹوں کی قطار بھی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج تک کوئی بھی قافلہ اس شان و شوکت سے حج کے ارادے سے مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا جس شان سے مسلمان داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بیچ میں تھے۔ آپ کے چاروں طرف آپ کے فداکار اور جانثار ساتھی تھے۔ خدا کی شان ہے کہ وہی مسلمان جن پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، کفار قریش نے دردناک ظلم کیے تھے، جن کو 3 سال تک بے آب و دانہ صحابہ ابی طالب میں قید رکھا گیا تھا، جو ہجرت پر مجبور کر دیے گئے تھے، جن کے مکان مکہ کے مشرکوں نے ضبط کر کے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، ساتھ ہی جن کا دشمن مکے کا بچہ بچہ تھا۔ آج وہی مسلمان بڑی شان سے مکے کی گلیوں اور راستوں کو طے کر رہے تھے اور سارا عرب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ جس نے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو فنا کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی، پر تمام کوششوں کے باوجود اسلام پھیل رہا تھا اور مسلمان کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ آج ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کفار مکہ کو انہیں حج کرنے سے روکنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مسلمان بڑھ کر بیت اللہ کے سامنے پہنچے۔
यहाँ पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि कंधों को नंगा कर लो और एहराम का कपड़ा बगल के नीचे से निकालकर गर्दन के गिर्द लपेट लो और पूरी मुस्तैदी और सरगर्मी से दौड़कर तवाफ करो। मुसलमानों ने फौरन इन हुक्मों को पूरा किया। वे तेजी से दौड़ दौड़कर तवाफ करने लगे। मुशरिक मुसलमानों की जफाकसी, मुस्तैदी और शौकत व ताकत को देखकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान हज की रस्मों से फारिग होकर बैतुल्लाह के सामने वाले मैदान में ठहर गए और वहीं कुर्बानियाँ की। हज से अगले दिन बनु खुज़ाआ के लोग हाजिर हुए और सुलह की दरख्वास्त की। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे आफ़ताब-ए-आलम मक्का में वाक़ये के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।